إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران اسلام، جملہ سامعین، اللہ رب العزت جو دین متین کا نازل کرنے والا ہے، اس دین متین کی حفاظت اور اس کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی، اور ذمہ داری دینے کے بعد اس بات کی تاکید کیا کہ آپ کے اوپر جس دین کو نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس دین کو امت تک ویسے ہی پہنچا دیجیے بلا کم و کاست، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ اے رسول، آپ کے اوپر جو احکامات نازل کیے گئے، جو شرائع نازل کیے گئے، ان تمام چیزوں کو آپ اپنی امت تک پہنچا دیجیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے عرفات کے میدان میں کہا تھا: ذرا یہ بتلاؤ کہ میں نے تم تک دین کے احکام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری مجھے دیا تھا
اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک وقت کہا قد بلغت وادیت ونصحت الامہ، کہ اللہ کے نبی آپ کو جو ذمہ داری ملی تھی، جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا اور امت کے ساتھ آپ نے خیر کا معاملہ کیا، خیر خواہی کی۔ جب صحابہ کرام کی شہادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس شہادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہا، اے اللہ تو اس بات پر گواہی دے کہ میں نے تیرے دین کی تعلیمات کو اپنی امت تک پہنچا دیا، اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے جملہ صحابہ کرام آج اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں کیا حیثیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی کیا اہمیت ہے، آپ کے طریقے کی کیا اہمیت ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جائے کہ آپ کی سنت کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر کوئی طریقہ اسلام کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ آپ کے طریقے کے بغیر کوئی عمل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو، کتنا بھی جاذب اور پرکشش کیوں نہ ہو، اگر اس پر سنت رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، سنت رسول سے اس کی تصدیق حاصل نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کی خوبصورتی بے معنی ہے، ایسی صورت میں اس کی کشش بے معنی ہے۔ اس لیے آئیے دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ویلیو ہے۔ اس سلسلے میں مختلف واقعات اور مختلف احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے۔ مختصر طور پر آپ دیکھیں ایک حدیث جسے حدیث مسیح صلاۃ کہی جاتی ہے، اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے صحابی رسول جنہیں دین رسول سے بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی، نماز پڑھنے میں عجلت اور جلد بازی کیا کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گے اور وہ صحابی رسول آئے اور اپنے من کے مطابق یا اپنی جانکاری کے مطابق انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے جانا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ صحابی رسول گئے، دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد جانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بلایا، کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس طریقے سے صحابی رسول نے 3 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ نماز کا طریقہ مجھ کو بتلائیے، نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ بتلایا۔ اس حدیث کے اندر استدلال کا مطلب یہ ہے، پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول بظاہر نماز پڑھ رہے تھے، قیام اور رکوع کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ آخر وہ کون سی کمی تھی، آخر وہ کون سا طریقہ مفقود تھا، آخر وہ ان کی نماز میں کون سا طریقہ پایا نہیں جاتا تھا جس طریقے کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ محض اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے فعل ما فعل على وجه الذي فعل لانه فعل، کہ نبی نے جو کیا، جیسے کیا، جس طریقے پر کیا، جتنا کیا اتنا ہی کیا جائے، جیسے کیا ویسے ہی کیا جائے، جو کیا اسی کو کیا جائے، اس سے زیادہ یا اس طریقے کے خلاف نہ کیا جائے۔ یہی اتباع کا صحیح اور واضح مطلب ہے فعل ما فعل على وجه الذي فعل لانه فعل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو محض اس لیے منع کیا تھا کہ نبی کا طریقہ اس نماز میں موجود نہیں تھا، نبی کی سنت اس نماز میں موجود نہیں تھی۔ نبی نے کہا صلوا كما رأيتموني اصلي، جیسے میں نے نماز پڑھی اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں سنت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، نبی کی کیا حیثیت ہے دین کے معاملے میں۔
اگر نبی کو چھوڑ دیا جائے، نبی کے طریقے کو الگ کر دیا جائے تو اسلام ادھورا ہو جائے گا، اسلام ناقص ہو جائے گا۔ اب جب اسلام ناقص ہوگا ایسی صورت میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ناممکن اور محال ہوگا۔ اس لیے سنت کی اہمیت یہ ہے، بغیر آپ کے طریقے کے کوئی طریقہ مطلوب نہیں، بغیر آپ کی سنت کے کوئی بظاہر کتنا کی جازم اور پرکشش کیوں نہ ہو، وہ عبادت اللہ رب العالمین کا مطلوب نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے الفاظ میں فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ کہ اے نبی آپ بتلا دیجئے، کیا میں تم میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگ عمل کرنے کے باوجود خسارے اور گھاٹے میں گئے، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب عمل کو انجام دیتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں ہم تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کے مخالف عمل ہوتا ہے، سنت کے مخالف عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، ایک معیار دیا، کہا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت، ہر وہ طریقہ جسے صحابہ کرام نے بطور عبادت، بطور ثواب انجام نہیں دیا، اس طریقے کے قریب مت جاؤ، اس عبادت کے قریب مت جاؤ۔ اور اسی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے الفاظ میں کہا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأحسنها حالا وأقومها هديا۔ کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی نبی کا مطیع و فرما بردار بننا چاہتا ہے، نبی کا اقتدا کرنے والا بننا چاہتا ہے، ایسی صورت میں صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحابہ کرام کا اسوہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ صحابہ کرام سے میل کھاتا ہے۔ اس لیے نبی کے طریقے کو یا نبی کی سنت کی اہمیت یہ ہے، جب تک کسی بھی عبادت، کسی بھی کار ثواب میں نبی کا طریقہ موجود نہیں ہوگا وہ طریقہ عبث اور بیکار ہے۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث آپ دیکھیں، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہے دعا اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، تعلیم دینے کے بعد آپ نے فرمایا براء بن عازب سے، اے براء بن عازب ذرا تم مجھ کو سناؤ کہ تم کو یہ دعا یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دہرانے لگے، دہراتے وقت انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ بھی نبی کی کالذی ارسلتا، نبی لفظ نبی کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور جب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو دہرایا، دعا کو دہراتے وقت انہوں نے کہا تھا وہ بھی رسولک الذی ارسلتا، یعنی نبی کے بجائے لفظ رسول کا استعمال کیا۔ اور دنیا جانتی ہے کتاب سنت اس ذخیرے سے، یا کتاب سنت کے ذخیرے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اور جب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ نبی کے بجائے لفظ رسول کا استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو تعلیم میں نے دیا ہے، جس لفظ کی تعلیم میں نے دیا ہے اسی لفظ کو دہراؤ۔ آخر کیا وجہ تھی؟ نبی رسول بھی تھے، رسول نبی کی جگہ اگر رسول کہہ دیا گیا تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تھی۔ آپ نے جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے کے خلاف تھا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا نبی نے جو کیا، جیسے تعلیم دیا، جس طریقے سے تعلیم دیا، اسی طریقے سے اس فعل کو انجام دینا ہے، اس دعا کو انجام دینا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں میں آج دنیا ترقی کر رہی ہے تو بہت ساری دعاؤں کے اندر اپنی طرف سے بہت سارے صیغوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ اتباع کا صحیح واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اس دعا کو استعمال کیجئے، ویسے ہی اس دعا کا ورد کیجئے جیسے سنت کے ذخیرے میں ثابت ہے، جیسے فعل نبوی سے ثابت ہے، جیسے سنت رسول سے ثابت ہے۔ یہ دوسری دلیل ہوئی۔ تیسری دلیل آپ دیکھیں، وہ مشہور روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کی عبادت کے حوال کو جاننا چاہا کہ آپ عبادت کتنا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہیں، گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں، ایسی صورت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں آپ ذرا بتلائیے کہ نبی کیسے عبادت کرتے ہیں، کتنا عبادت کرتے ہیں؟ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تینوں کو خبر دیا، خبر دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی کثرت کے ساتھ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ مرحوم ہیں، مغفور ہیں، آپ بخشے بخشائیں گے، پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اتنی زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی ذات سے، اپنے عمل سے موازنہ کیا، موازنہ کرنے کے بعد ان تینوں نے الگ الگ فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں عبادت میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے، عبادت میں ڈسٹرب نہ ہو اس اندیشے سے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا تاکہ میں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ ان تینوں نے بظاہر بہترین فیصلہ کیا تھا، اچھا فیصلہ کیا تھا اور قابل تعریف فیصلہ تھا، ایک مستحسن قدم تھا جس قدم کی تعریف ہونی چاہیے تھی کہ عبادت کا اور نماز کا، روزے کا، شادی نہ کرنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ کتنا بہترین تحیہ و فیصلہ کیا تھا، کتنا بہترین عہد و پیمان کیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر پہ پہنچتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس معاملے کے تعلق سے خبر دیتی ہے۔ تین لوگ آئے تھے، آپ کی عبادت کے احوال کو جاننا چاہا اور میں نے ان کو بتایا، بتانے کے بعد ان تینوں نے ایسا ایسا فیصلہ کر لیا۔ آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فوراً دوڑے ہوئے آ گئے اور کہا علی رسلکم، رک جاؤ تم تینوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کو آپ نے ان تینوں صحابہ کرام کے پاس فرمایا، کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر خشیت اور ڈر کسی کے دل کے اندر ہے تو میں ایسا انسان ہوں کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت تم میں سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا گویا کہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں، روزے رکھ لینا کمال کی بات نہیں، عبادت میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے شادی نہ کرنا یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ عمل کا معیار کیا ہے، عمل کی کسوٹی کیا ہے، سنت کے طریقے پر، سنت کے میزان پر، سنت کے ترازو پر اگر وہ عمل فٹ نہیں آتا ہے، سیٹ نہیں ہوتا ہے تو عبادت بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو اس عمل کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج عبادات کے نام پر، آج نبی کے طریقے کے نام پر بے شمار طریقے ایجاد کر دیے گئے، بے شمار عبادتیں پھیلا دی گئیں۔ اگر اس سنت کی کسوٹی پر آپ اس کو پرکھنا چاہیں گے، سنت کے میزان پر جب تولیں گے آپ تو ایسی عبادتوں کی وہی ویلیو ہوگی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ جب قیامت کے روز محشر کے میدان میں ایسے لوگ اپنی عبادات کی گٹھری لے کر کے پہنچیں گے، عبادات کا بوجھ لے کر کے اپنے پشت پر پہنچیں گے، اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کو ہباء منثورا بنا دے گا، یعنی فضا میں اڑا دے گا، گویا کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسا شخص جو عبادت کرتے کرتے تھک چکا، عبادت کرتے کرتے تھک چکا، لیکن اس کثرت عبادت کے باوجود وہ جہنم رسید ہوا ہے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر جا رہا ہے، دہکتی ہوئی انگارے کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا وہ طریقہ بدعت کے طریقے پر تھا، اس کا وہ طریقہ اپنی منچاہی طریقے پر تھا، اس کا وہ طریقہ اپنی خواہشات کے مطابق پر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت، اور یہ ہے نبی کے زمانے میں اسی طریقے سے آئیے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح کی مثال موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص سوال کرتا ہے اور ایک شخص کو چھینک آتی ہے، چھینکنے کے بعد آدمی چھینکنے کا جواب آپ جانتے ہیں کہ آدمی چھینکے گا تو الحمدللہ کہے گا، لیکن ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس قول کو سنا تو کہا کہ مجھ کو بھی چھینک آتی ہے اور میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، لیکن میں وہی کہتا ہوں جو نبی نے کہا ہے۔ نبی نے جو تعلیم دیا الحمدللہ کا جواب دیا، یا الحمدللہ کہا، یا الحمدللہ علی کل حال کہا، یا الحمدللہ رب العالمین، تینوں جملے ثابت ہیں مختلف روایات سے، اور یہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو تم نے لفظ ادا کیا ہے السلام علی رسول اللہ، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری یہ چھینک کا جواب غلط ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دور صحابہ میں بھی صحابہ کرام نے اسی طریقے کو اپنایا جو طریقہ نبی کے زمانے میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے سنن دارمی کی مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ کی مسجد میں گیا، اور کوفہ کی مسجد میں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ ایک آدمی نمایاں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر بیٹھا ہوا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے احباب تھے، بہت سارے لوگ تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ آدمی کہہ رہا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ چنانچہ سارے لوگ کہتے ہیں، سارے لوگوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ان کنکریوں کے ذریعہ ورد کرتے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حالت کو دیکھا، گھبرائے ہوئے، اس عجیب منظر کو دیکھ کر کے گھبرائے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی، کہا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس عمل پر نکیر کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ جو ایسا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ان لوگوں کو، تو تم نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اپنے دل کے اندر پورا سمجھا اس کو، اور کہا کہ میں آپ کی رائے کا منتظر تھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ فقیہ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں، آیا ان کا وہ عمل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو سننے کے بعد خود کوفہ کی جامع مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ جب لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے اس طریقے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر کیا بچے گے؟ آج تم لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہلاکت بدعت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہو، بدعت کو بڑی تیزی کے ساتھ بدعت کا استقبال کر رہے ہو۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس روئے زمین پر کافی تعداد میں موجود ہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹے بھی نہیں ہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے بھی نہیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے، ان تینوں آثار کے بقا کے باوجود تم اتنی تیزی کے ساتھ ہلاکت و بربادی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ہماری نیت اچھی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَكَمْ مِن مُرِيدٍ، بہت سارے اچھے ارادے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بظاہر وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ یہاں استدلال کا واضح مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے پر نکیر نہیں فرمائی تھی، بلکہ طریقے نبوی کے خلاف واقع ہونے کی وجہ سے نکیر فرمائی تھی کہ نبی کا زمانہ موجود تھا، صحابہ کرام موجود تھے، نبی نے یہ تعلیم نہیں دیا، نبی نے اپنا یہ سنت نہیں بتایا، نبی نے اس طریقے کی طرف رہنمائی نہیں کی، اس لیے جب نبی کا طریقہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئے تو بدعت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ واضح مطلب یہ ہوا کہ نبی کا طریقہ ضرور ہونا چاہیے۔ عبادت کرنا کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے سنت کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ سنت کے مطابق جب تک کوئی عمل نہیں ہوگا، بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو جائے، اس عمل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعد کے زمانے میں چلیے تابعین کا زمانہ آتا ہے، اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں چلیے تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ سعید بن مسیب کو دیکھیے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلیل لے لیجیے۔ دور صحابہ میں آپ جانتے ہیں کہ عید کے روز عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے۔ عید کے روز عید کی عیدگاہ کے اندر کوئی بھی نفل، کوئی بھی نماز 2 رکعت کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا عیدگاہ کے اندر اور دوبارہ سے پہلے عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اس نے نیت باندھ لیا۔ نیت باندھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے، اس کے دامن کو کھینچنا چاہا، کھینچا، زبردستی کھینچا، کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہاری نماز یہ بدعت ہے۔ چنانچہ کسی طریقے سے لاکھ منانے کے باوجود، بہت کچھ منع کرنے کے باوجود وہ آدمی 2 رکعت نماز مکمل کر لیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
بڑے ہی غرور کے الفاظ میں کہتا ہے اے علی لگتا یہ ہے کہ تمہارے دور خلافت میں نماز پڑھنا بھی جرم ہے، لگتا یہ ہے کہ تمہارے دور امارت دور خلافت میں نماز پڑھنا بھی جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز پڑھنا نہ تو نبی کے زمانے میں جرم تھا، نہ تو شیخین کے زمانے میں جرم تھا، اور نہ حضرت علی کے زمانے میں جرم ہے، بلکہ سنت کی مخالفت کرنا ضرور جرم ہے، سنت کی مخالفت کرنا ضرور جرم ہے۔ تم تو عبادت سمجھ کر کے اس فعل کو انجام دے رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارے لیے نماز وبال جان ثابت ہوگی، اس لیے کہ نبی نے تعلیم نہیں دیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کا طریقہ یعنی کثرت عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں۔ اسی لیے جب قرآن کی اس آیت کریمہ پر آپ نگاہ ڈالیں گے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کا بالخصوص اپنے بندوں کا امتحان لے، انسانوں کا جناتوں کا امتحان لے کہ ان کا عمل کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین فصاحت و بلاغت سے واقف تھا، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں استعمال کر سکتا تھا لیبلوکم ایکم اکثر عملا کہہ سکتا تھا، لیکن احسن عملا کی تعبیر لا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا کہ حسن عمل کا معیار وہی ہوگا جو نبی کا طریقہ ہوگا، عمل صالح کا معیار وہی ہوگا جو نبی کا طریقہ ہوگا۔ اس لیے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو اس کو احسن عملا سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع مسجد کے اندر تشریف فرما ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے سعید بن مسیب ایک کبار تابعین میں سے ہیں اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں، مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ یہ سعید بن مسیب فجر کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور فجر کی سنت کے بعد مزید 2 رکعت پڑھنا چاہا، فجر کی سنت کے بعد مزید 2 رکعت پڑھنا چاہا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر کے اس کی نماز کو ختم کر دیا اور کہا تمہارا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سنت کی مخالفت کرنا ضرور جرم ہے اور سنت کی مخالفت کرنا ضرور اس پر اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت کے بعد 2 رکعت فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت فجر کی نماز ہے، فجر کی سنت کے بعد مزید 2 رکعت نفل یا سنت نہیں پڑھ سکتے۔ اب کوئی آدمی یہ ہے کہ بھی وقت ہے لائیے 2 رکعت اور نماز نفل پڑھ لیتے ہیں، سنت پڑھ لیتے ہیں، تو یہ چیز شریعت کی نگاہ میں بدعت ہے جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص فتویٰ پوچھنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور عمرے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے روضے کے پاس، قبر رسول کے پاس میں اپنا احرام باندھ لوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ کہا اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ احرام پہننا نہیں ہے، احرام کے 2 کپڑوں کو لپیٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی آدمی احرام باندھ سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ پھر اس نے وہی بات کہی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات کا اندیشہ اور ڈر گئے کہ کہیں کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالبان علوم نبوت کہے جاتے ہیں، آپ حاملین کتاب و سنت کہے جاتے ہیں، ایسے الحادی دور میں، ایسے انقلابی دور میں آپ کی ذمہ داری دگنا ہو جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں، ایسے سوسائٹی میں جہاں سنت کا خون ہو رہا ہو، جہاں سنت کو جان بوجھ کر دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جہاں سنت کو کچھ ڈالا جا رہا ہو، جہاں سنت کے مقابلے میں آرا و قیاس کو ترجیح دی جا رہی ہو، جہاں سنت کے مقابلے میں شخصیات کے اقوال کو ترجیح دی جا رہی ہو، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری مزید ہوتی ہے کہ آپ سنت کے دفاع کے لیے، سنت کے مقام و مرتبہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے
آپ اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں، اس لیے کہ آپ کے پڑھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ سنت کا احیاء کریں، سنت کو زندہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب یہ امت سنت سے عاری ہو جائے گی، نبی کے طریقے کے نبی کی سنت کو بھول جائے گی، تو یہ امت ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کانفرنسیں کیوں نہ کر لی جائے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، طرح طرح کی ترجیحات کو، طرح طرح کے دستاویزات کو پیش کیوں نہ کر لیا جائے، مختلف تجاویز کو منتخب کیوں نہ کر لیا جائے، لیکن جب تک ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ سنت نہیں ہوگی، امت فلاح و کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کہ جب بھی میری امت، جب بھی کوئی شخص میرے امر کی مخالفت کرے گا، میرے سنت کی مخالفت کرے گا، ایسا شخص اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ آج امت محمدیہ جو مختلف ناحیے سے ستائی جا رہی ہے، مختلف ناحیے سے اس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، مختلف ناحیوں سے اس کے اوپر مظالم کے پہاڑ پر توڑے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت دوسرے کے برتھ ڈے کو منا رہی ہے، دوسرے کے تاریخ پیدائش کو منانے میں مگن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول چکی ہے۔ جو نبی ہمارے لیے آئیت تھے، جو نبی ہمارے لیے اسوہ تھے، جو نبی ہمارے لیے نمونہ تھے، اس نبی کے طریقے کو بھول چکی ہے۔ یہی وجہ ہے آج امت در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر سنت کا جذبہ اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ جو سنت کے راستے سے بھٹک چکی ہے، الہ العالمین ایسے تمام لوگوں کو سنت کے راستے پر لاگتا کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔